الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول کریم والمہدی الموعود خلیفۃ اللہ الودود امر اللہ مراد اللہ قد جاء ومضى، اما بعد فقد قال تبارک وتعالی فی الکلام القدیم والفرقان العظیم، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا ذکر اللہ اکبر، صدق اللہ علیہ العظیم۔ محترم ناظرین اور میرے ماں بہنوں اور نوجوان قوم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام میں فرماتا ہے ذکر اللہ اکبر، یعنی کہ ذکر جو ہے بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کون سی بات کے بارے میں بھی اکبر کا لفظ نہیں لیا، لیکن صرف ذکر کے معاملے میں لیا، کیونکہ اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد جو ہے ہر ایک عبادت میں ہے، ارکان عبادت میں ہے، اور جو ہے ہر ایک جو ہے تعلیمات رسول اللہ علیہ وسلم یعنی کہ نبوت کی تعلیمات میں بھی، ولایت کی تعلیمات میں بھی، کل ملا کر دیکھا جائے تو ہر ایک میں بھی ہمارے کیا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر اور کانسنٹریٹ ٹو اللہ، یہ چیز آتی ہے۔ کانسنٹریٹ ٹو اللہ کے نہیں تو وہ عبادت نہیں ہے، حج میں ہو، زکوٰۃ میں ہو، روزے میں ہو، خلوت میں ہو، اور جو ہے ترک دنیا کی حالت میں ہو، اور کاسب کی حالت میں ہو، ہجرت کی حالت میں ہو، توکل اللہ کی حالت میں ہو، عزت خلق کی حالت میں ہو، ہر اعتبار سے دیکھا جائے تو سب میں بھی اللہ کی یاد ہے۔ اس لیے امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ہے خدا کا ذکر افضل چیز ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مہدی موعود اپنے صحابہ کرام کے سامنے وہ چیز پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جو ہے وہ شخص بہت یعنی کہ بہتر بندہ ہے اللہ تعالیٰ کا، جس کا دم نکلتے وقت، آخری دم جو نکلتا ہے، آخری سانس جو نکلتی ہے یہ دار الدنیا کی، اس وقت اس کی سانس ذکر اللہ میں ہو تو اس کا مقام جنت ہے۔ یہ بول کے امامنا مہدی موعود بولے کہ آقا کا جو ہے صدقے جائے ہم کو یہ تعلیم دیا گیا ہے کہ آپ بھی خلوت میں ہر حال میں خدا و تعالیٰ کی یاد میں تھے، خدا میں فنا تھے، وہ محمد بن عبداللہ ہو کے نہیں تھے، محمد رسول اللہ بول کے تھے۔ وہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا خلوت کی حالت میں بھی اس کو یاد کرنے کی وجہ سے دیا، اور آخری میں جو ہے پروردگار عالم نے جو ہے یعنی کہ پوری جو ہے دنیا میں جو ہے ایک کلمے کو خالی افضلیت دیا، وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ امامنا مہدی موعود نے کسی نے آ کے پوچھا امامنا مہدی موعود سے کہ جو ہے افضل الذکر کیا ہے، تو آپ نے فرمائے لا الہ الا اللہ فرمائے۔ تو اس کے بعد وہ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ لا الہ الا اللہ کے اندر سب کچھ ہے۔ اس کے لیے آپ نے ایک مثال کے اعتبار سے اور ایک تخیل فرماتا ہوں، ایک بہت بڑی مجلس میں لوگ آپ کو خلیفۃ اللہ کر کے جو ہے جانچنے کے لیے پوچھے، آسمانی کتابیں زبور، انجیل، تورات، قرآن مجید، یہ چاروں کا جو ہے تعریف، اس کی تعریف کل ایک جملے میں آپ کرو بولے
4 آسمانی کتابوں کی بھی تعریف ایک جملے میں کرنا، پورے حیران ہی کیا ایک جملے میں 4 کتابوں کی یعنی کہ تعریف اور اس کا جو ہے مفہوم جو ہے ایک جملے میں بولو۔ تو اس وقت امامنا مہدی موعود نے، آپ خلیفۃ اللہ ہیں، آپ کو ہی اللہ تبارک و دین دیتا ہے، آپ نے فرمایا زبور، انجیل، تورات اور قرآن مجید، ان چاروں کا بھی اگر دیکھا جائے تو یہ چاروں کا جو ہے تعریف اور اس کی جو ہے یعنی کہ اس کا جو ہے تعلیمات ایک ہی ہے، لا الہ الا اللہ بول دیے ایک ہی جملے میں۔ کیا بولے؟ لا الہ الا اللہ بولے۔ پورے مشایخین مجلس جو بیٹھے سو لوگ حیران ہو گئے، آخر میں سوچنے لگے کہ بہت یہ جو ہے ڈیپ فلسفی ہے یہ۔ آپ نے فرمائے جو خلیفۃ اللہ جو فرمائے تھے لا الہ الا اللہ کر کے جو فرمائے کہ ایک جملے میں کر دی، کیونکہ دنیا میں رہ کے سب بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے تو اللہ کی تعریف کتنی بھی کرے کم نہیں ہوں گی، لیکن لا الہ الا اللہ بول دیا انہیں کہ وہ پوری تعریف کے اندر آئے گی، یہ نہیں ہے کوئی معبود سوا اللہ کے۔ اس لیے افضل الذکر بھی لا الہ الا اللہ ہے ہمارے پاس، سنت الجماعت کے پاس بھی امت محمدیہ کا افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ تو عزیزان محترم، بہت بڑا یہ جو ہے ہم کو جو ہے انعام ملا ہے یہ کہ امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ہر حال میں لا الہ الا اللہ کی جو ہے ذکر میں مبتلا تھے، ہر حال میں آپ کا دل جو ہے اللہ سے وابستہ رہتا تھا، اور آپ کے جو ہے قلب کے اندر کی زبان جو ہے نا، قلبی زبان ہے، قلب بولتے ہیں، اور قلب کی زبان لا الہ الا اللہ میں تھی۔ تو عزیزان محترم کیا مقام ہوگا؟ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، ذکر اللہ کو اللہ تعالی اللہ جو ہے اکبر کہا، اس لیے کہا کہ جو ہے ذکر کا مقام بہت عمدہ ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ للذکری، میری نماز کو جو ہے نماز کو تم قائم کرو میری یاد کے لیے۔ نماز سب سے بڑی چیز مدے کے لیے، لیکن نماز اللہ تعالیٰ کیا قائم کرنے کے لیے بولا؟ میرے ذکر کو قائم کرنے کے لیے تم جو ہے نماز قائم کرو، نماز پڑھو بولا اللہ تعالیٰ۔ تو عزیزان محترم کہ یہ ذکر معمولی بات نہیں، معمولی چیز نہیں ہے کہ اس کے لیے جو ہے ہمیں ایک پیر مرشد کا جو ہے طلب کرنا، کامل مرشد ہونا ضروری ہے اس کے لیے۔ ایسا مرشد نہیں، کامل مرشد، جو ہے طالب مولا ہونا، طالب دنیا والا نہیں ہونا، انہیں دنیا دار نہیں ہونا، اور طالب مولا ہونا، وہ جو مرشد کے پاس بیعت کرنا اور مرشد کے جو ہے بتائے ہوئے یعنی کہ ارشادات کے مطابق، قول کے مطابق عمل کرنا۔ اور ایک بات یاد رکھو کہ ذکر میں ہمیں جو ہے یعنی کہ فائز ہونے کے لیے، کامیاب ہونے کے لیے تعلیمات ولایت کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے۔ بغیر تعلیمات جو ہے ولایت کے، اس کے اوپر جو عمل کرنے کے بغیر ذکر میں کبھی بھی ہمیں کامیاب نہیں ہوتے، یہ جاننا ضروری ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ دنیا کو ترک کرنا، اللہ تعالیٰ کے توکل رہنا، اور جو ہے جب موقع مل جائے کہ وہ مقام وطن کو چھوڑنے کی ہجرت کرنا کا، یہ ہمارے اندر جو پیدا کرنا، یہ نہیں کہ ہمارا بنگلہ، ہماری گاڑی، ہمارا مقام، ہمارا محلہ، یہ نہیں۔ پہلے زمانے بزرگوں کے پاس کچھ نہیں تھا، آپ نے جو ہے پورا جو ہے ہجرت میں تھے، کیونکہ وہاں پر جو ہے گاڑی بنگلہ جو ہے پیاری نہیں تھی، پیاری چیز کیا تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت ہے۔ اسی لیے یہ چیز کو قائم کرنے کے لیے جو ہے ان لوگوں نے جو چیزوں کو چھوڑا، ہجرت کیا۔ اور اسی طرح حدود خلق، جب موقع ملے لوگوں سے علیحدہ ہونا ہے کہ علیحدہ ہو کے رہنا، کیونکہ اللہ کی یاد کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے۔ تو عزیزان محترم کہ ہمیں ضرور یہاں پر سوچنا ہے کہ ذکر ایک ایسی چیز ہے، ایک عمدہ تعلیم ہے۔ اس میں جو ہے ذکر کئی قسموں کی ہے، ذکر جلی، ذکر قلبی، ذکر روحی، اور ذکر سری،
اور ذکر جری اور ذکر جو ہے خفی، اس قسم اتنے قسم کے ہیں، ذکر جلی سے شروع کر کے ذکر خفی تک آتے ہیں، وہ ہے یعنی کہ سٹیپ بائی سٹیپ آنے کا۔ لیکن صدقے جائیں خلیفۃ اللہ امامنا مہدی موعود کے، آپ نے جو ہے آپ کے پاس کوئی آتا بیعت کرنے کے لیے ذکر خفی کی تعلیم دے سے پہلے، سبحان اللہ کیا مقام ہے کہ انتہا ہے، وہ ذکر کا انتہا ہے ذکر خفی۔ تو ہمارا جو ہے انتہا، جب دوسروں کا انتہا جو ہے ہمارا ابتدا ہے، دوسروں کا انتہا یعنی ذکر خفی انتہا ہے، ذکر جلی سے ذکر قلبی، اس کے بعد ذکر روحی، اس کے بعد ذکر سری، اس کے بعد ذکر جہری، اس کے بعد ذکر خفی پر آتے ہیں۔ لیکن امام مہدی کیا کیا کہ ذکر خفی کے ساتھ ہی شروع کر دیا۔ تو سوچنا چاہیے کہ سوچو ذرا کامن سینس سے، جب جس کا جو مقام جو یعنی کہ دوسروں کے انتہا کا مقام ہے، تو اس کا جو ہے ابتدا کا مقام جو انتہا کا مقام کیا ہوگا؟ دوسروں کا انتہا ہمارا ابتدا ہے، تو ہمارا جو ہے انتہا کیا ہوگا؟ فنا فی اللہ کا مقام، فنا فی اللہ کا مقام۔ خدا کو پانے، خدا میں فنا ہونے کے لیے ہمیں ذکر کرتے ہیں، چپ دکھاوے کے لیے ذاکر یعنی ذکر کرنے والا دکھاوے کے لیے نہیں بیٹھنا، اور کرو اس کے آداب ہیں، خضوع کے ساتھ بیٹھنا، اور جو ہے دل کے اندر اپنے پیر مرشد کا جو ہے یعنی کہ پورا یعنی کہ محبت و عشق کو جو ہے سینے میں جماتے ہوئے بیٹھنا، اور جو ہے مرشد کے جو ہے مشاہدے میں فنا ہونا، اور مرشد نہیں میں نہیں بیٹھا ہوں بلکہ مرشد بیٹھے ہیں کر کے۔ تو آپ سوچیں گے یہ شرک ہے نا؟ شرک کی بات نہیں، کیونکہ مرشد کو مشاہدے میں کیوں اس لیے لاتے تاکہ جو دنیا کے قدورتوں، دنیا کے جو ہے کہ رکاوٹیں جو پیدا کرتی ہے جو چیزیں، وہ چیزوں کو جو ہے ہٹا کے جو وہ آڑ بن جاتی ہے بندہ اور اللہ کے درمیان میں، یہ دنیا کی چیزوں کو ہٹانے کے لیے ہمیں کیا کرتے ہیں؟ چلتا پھرتا ہوا خدا یعنی ہمارا پیر مرشد کو لاتے ہیں، لا کے کھڑا کرتے ہیں کہ میں ذکر نہیں کرتا، بندہ ذکر نہیں کرتا، بلکہ میرے جو ہے مرشد ذکر کرتے ہیں، میں مرشد میں فنا ہوں۔ یہ کرے تو کون سا جو ہے کلاوا نہیں آتا۔ آج کلاوا ہوتا ہے بولتے 10 منٹ بیٹھ جاتے ہیں ذکر اٹھ جاتے ہیں، کیونکہ کلاوا ہوتا ہے بھائی، کلاوا صحیح طریقے میں تم بیٹھو، صحیح طریقے میں اگر تم بیٹھو گے تو تمہارے کو جو ہے نہیں کہ کلاوا نہیں آئے گا۔ اگر تمہیں صحیح طریقے میں اگر بیٹھتے نہیں، اس لیے کلاوا آیا۔ اس لیے مرشد کی صحبت میں رہنا، بار بار مرشد کو دیکھنا، اور مرشد سے کچھ پوچھنا، ان کی واضح و بیان سننا، اور مرشد کے لیے ہماری آنکھیں اور ہماری جو ہے یعنی کہ سماعت، یہ کانوں کو جو ہے ہمیں کبھی بھی کانسنٹریٹ میں رکھنا، یعنی آنکھوں سے خدا کے مطابق جو ہے ہم مرشد کو دیکھتے ہیں، اور جو کانوں سے مرشد کی باتیں اور جو اللہ کلام کی باتیں سنتے ہیں، یہ غور سننا اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرنا۔ یہ پورا ہوا تو وہ ذاکر جو ہے ذکر میں جو ہے کامیاب ہو سکتا ہے، نہیں تو کامیاب نہیں ہوتا۔ ہر وقت بھی مرشد کی یاد میں اور مرشد کے مشاہدے میں رہنا۔ آج کیا ہے؟ مرشد کہاں کی پڑھے ہیں اور مرید کہاں کی پڑھے، انہیں کیا کرتا ہے مرشد کو پتا نہیں۔ مرشد جو ہے جو پوچھنے کی جگہ ہمارا مرید جو مریدین ہیں کہ وہ لوگ تڑپ رہے ہیں کہ ہمیں یہ پوچھنا ہے، یہ کرنا ہے۔ تو کیا آج کل نکلا ہے کہ واٹس ایپ، یہ بیان بھی واٹس ایپ کا ہے، یہ بیان بھی واٹس ایپ کا ہے، اچھی چیزوں کو اٹھا لینے کا ہے، برے چیزوں کو چھوڑنے کا ہے۔ لیکن یہ بندہ یہاں پر یہ چیز کو، یہ میڈیا کو انکار نہیں کرتا، بلکہ یہ بات سوچتا ہوں کہ پہلے زمانے میں تھا کہ اب کیا ہو گیا کہ جو ہے یہ پورا بھی جو ہے انڈائریکٹ طور سے آ گیا، آگے بیٹھے بٹن دباتے یہ مرشد دکھ جاتے ہیں، مرشد ہمارے کو ذکر کے بارے میں بیان کرتے ہیں، پورا معلوم ہو گیا، ہمیں آرام سے بیٹھ گئے۔ نہیں، یہ سنو، اور اس کے بعد جو ہے عمل کرنے کے لیے یہ بندہ اس لیے کہتا ہے کہ جاؤ اپنے مرشد کو مہینے میں ایک مرتبہ بھی دیکھو،
کیا کون سا مرید بھی ایسا کرتا ہے؟ دور کا مرید نہیں، علاقہ لگا لیتے ہیں، تربیت کر لیتے ہیں، اور جو ہے بیعت پورا ہونے کے بعد جو ہے تمہیں وہاں پر ہمیں یہاں پر، تمہیں وہاں پر ہمیں یہاں پر، کیا چلتا نہیں معلوم۔ آ کے پوچھے تو جو مرشد کے پاس آ کے وہ کیسا پوچھیں گے؟ تہجد کی اجازت ہے، عمر خزاں کی اجازت ہے، نظر نیاز کی اجازت ہے، یہ بھی کیسا پوچھیں گے؟ جب مرشد جو ہے سامنے ہے، مقام میں ہے، تو پہچانیں گا انہیں 5 وقت نمازی ہے، پابند ہے، اس کی حرکت ایسے ہی یہ پورے باتیں معلوم ہو جاتے ہیں، تو مرشد جو ہے اپنے مرید کو اپنے مقام میں دیکھتا ہے، اور مرید جو ہے اپنے مرشد کو بار بار دیکھتا ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ خوف خدا بھی پیدا ہو جاتا ہے مرید کے اندر، تو جو ہے مرشد سے یادیں ملتی ہے، یہ نہیں کہیں کی دور ہے، 6 مہینے میں ایک بار، یہ 9 مہینے میں ایک بار، یہ تو سال میں ایک بار آتے ہیں، آتے وقت خالی مرشد سے پوچھتے ہیں، مرشد یہ چیز کیا ہے، وہ چیز کیا ہے، ہمارا کو اجازت دیو۔ مرشد کہتے ہیں کہ اب نہیں دیتا، بات دیتا ہوں، ایسا ٹال دیتے ہیں، تو مرشد بھی وہاں پر اس خسارے میں، اور مرید بھی یہاں پر خسارے میں۔ تو عزیزان محترم، یہ چیزوں کو دور کرنے کے لیے کہ ذکر کی چیزوں میں مشاہدے کو لانے کے لیے کہا، اور ذکر کرتے وقت مرشد کے مشاہدے میں تم فنا ہو کے جو ہے تم ذکر کرو، اور جو ذکر کے جو یہ جو اقسام ہیں، یہ اقسام ذکر خفی ہمارے میں بہترین چیز ہے۔ ذکر خفی کا معنی جو ہے چھپا ہوا، چھپا کے ہمیں ذکر کرنا، وہ ذکر اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ کرامن کاتبین ہے نا، ہمارے حساب کتاب لکھنے والے، وہ فرشتوں کو تک خبر نہیں ہوتی کہ ایسا عمل کون سا ہے، وہ ذکر خفی کا عمل ہے وہ۔ اور جو ہے ذاکر دکھاوے کے لیے، دوسرے دیکھنا بلکہ ذکر کرنے کے لیے نہیں بیٹھنا، اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے ذکر کرنے کے لیے بیٹھنا، اور اپنے مرشد کے پاس جا کے اس کی تعلیم، اس کا طریقہ کیا ہے کر کے پوچھنا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کا سیکنڈ پارٹ بھی ہے، ذکر خفی، یعنی کہ ذکر دوام یا ذکر خفی کے بارے میں یہ پہلا پارٹ خالی ہے، اور اس کا سیکنڈ پارٹ میں کیا کیا بولنا، کیا آداب ہے ذکر میں بیٹھتے وقت، اور جو ہے اور کیا کیا کہنا چاہیے، اور کس طرح ہمیں جو ہے ذکر میں بیٹھنا چاہیے، اور ذکر میں کیا کیا منزلہ جو فنا فی شیخ، فنا فی رسول، فنا فی اللہ جو کہتے ہیں، وہ مقامات میں کیسا جو یہ تبدیلی ہوتی ہے، یہ باتیں پورا بھی، اور جو ذکر میں بیٹھنے کے پہلے کیا کیا کلمات بولنا، یہ پورے جو ہے بات انشاءاللہ تعالی اگلے بیان میں ہوں گا۔ اللہ ہم کو اور تم کو، بندے کو اور تم کو جو ہے ذکر میں مبتلا ہونے، ہر حال میں چلتے پھرتے کھڑے بیٹھے ہر حال میں اللہ سے وابستہ، دل کو وابستہ کرنے کے لیے اللہ توفیق عطا فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔